عابد رضا نقوی صاحب، کوئی 30-35 سال انہوں نے یہاں ایز اے جسٹس آف امیگریشن پریکٹس کی ہے۔ مولانا آپ کی بڑی اچھی تقریر سنی، بہت اچھا پیغام امن کا، صداقت کا، حق کا، اور امام حسین نے جو قربانی دی وہ حق کے لیے دی اور ظلم کے خلاف قدم اٹھایا تھا۔ تو بڑی اچھی گفتگو تھی، میں سن رہا تھا آپ نے ماشاءاللہ، اور آپ نے بھی بڑے اچھے سوالات کیے۔ تو مولانا جیسے آپ لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، میرے کچھ عزیز لکھنؤ میں رہتے تھے، اور یہ ٹائم تھا کہ اس وقت میرے والد کی پوسٹنگ تھی کانپور میں، اور جیسے آپ کو علم ہے میرے خیال ہے کانپور اور لکھنؤ میں 80-90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو میں چھوٹا تھا بہت، یہ 1945-46 کی بات ہے، تو وہ رہتے تھے ڈالی گنج میں۔ تو مجھے یاد ہے، جیسے میں نے سلام کہا بھی تھا، وہیں سامنے ایک بہت بڑا کالج تھا جس کو کہتے تھے شیعہ کالج، وہ ابھی بھی ہے، اچھا وہ بڑا کالج ہے۔ تو پھر ہم لوگ نے تہذیب کی، لکھنؤ کی تہذیب کیسی ہوتی ہے، تہذیب تھی لکھنؤ کی، کلچر تھا۔ جی بالکل، اور اس کے حوالے سے آپ نے محرم کے حوالے سے جی، مجالس کے حوالے سے کراچی کا بھی ذکر آیا، پاکستان کا بھی ذکر آیا، اور وہاں کا انڈیا کا بھی ذکر آیا۔ جی ذکر آیا کہ حق کے اوپر بات کرنا، مظلوموں کے لیے کھڑا ہونا، یہی پیغام ہے۔ اور اس کو دنیا کے بہت بڑے بڑے آتھرس لکھ رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں ویسٹرن کربلا کے واقعے کی، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا اور آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ اس کو گاندھی نے بھی کوٹ کیا، نیلسن منڈیلا نے بھی کوٹ کیا، کوفی عنان نے جب تقریر کری تو اس کو یہی کوٹ کیا تھا اس نے، یہ کربلا کا واقعہ۔ اور یہ واقع کربلا جو ہے وہ شیعہ سنی کے لیے نہیں، وہ انسانیت کے لیے، بے شک انسانیت یہی میں نے، جیسے آئی تھنک جوش والا وادی کا، جیسے میرا خیال ہے کہ ان کا کلام ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اگر ہم سب حسینی نقش قدم پہ چلے تو ایک دوسرے سے بھائی چارہ بڑھے گا، امن و امان بڑھے گا۔ جیسے انہوں نے ابھی فرمایا کہ یہ پیس کا پیغام تھا، یہ امن کا پیغام تھا۔ صاحب کی بات کی تائید میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اتفاق ہو اور باہمی قربتیں ہوں، تو یہ جو لوگ چاہیں وہ ہندوستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، جو منافرتیں پھیلاتے ہیں، چاہے وہ شیعہ سنی سطح پر ہو، چاہے وہ لسانی سطح پر ہو، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، میں ان سب کے خلاف ہوں۔ اور میں نے اپنی تقاریر میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے خلاف گفتگو کی ہے، اور ایسے لوگوں کو کمزور کرنے کی بات کرتا ہوں، اور ان لوگوں کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہوں جو محبتوں کی بات کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے قریب آنے کی بات کرتے ہیں، جو امن کے پیغام کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ تو نفرتیں بڑھانے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی اسی حوالے سے میں یہ گفتگو اپنی کرتے ہوئے ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کلکتہ ہمارے یہاں ایک شہر ہے انڈیا میں، وہاں پر ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں، اچھے ادیب ہیں، بہت اچھا کام کیا، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، نعیم انیس ان کا نام ہے۔ انہوں نے مجھے کال کی، پہلے سنت ہے، انہوں نے مجھے کال کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسلم انسٹیٹیوٹ ایک ادارہ ہے، بہت بڑا سرکاری ادارہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ادارے کے تحت آپ کو یہاں بلانا چاہتے ہیں ذکر امام حسین کے لیے، کہ آپ یہاں آئیں اور آپ یہاں تقریر کریں، اور آپ کی تقریریں ہم نے انٹرنیٹ پہ سنی ہے۔ تو میرا ان سے اس وقت تک کوئی روبرو ملاقات بھی نہیں تھی، صرف یہ ادبی تعارف تھا، جیسے کہ عروج صاحبہ سے تھا، آج ہم لوگ روبرو ہو رہے ہیں پہلی بار نا، ورنہ صرف ہم لوگ ادبی لوگ تھے اور گفتگو ادب کے حوالے سے ہوا کرتی تھی فون پر۔ بہرحال تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کی فیس کیا ہوگی، یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ فیس کیا ہوگی آپ کی، اور وہ جو بھی ہوگا ہمارا سرکاری ادارہ ہے ہم آپ کو دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے سرکاری ادارہ ہو آپ کا چاہے پرائیویٹ ہو،
میں نے آج تک کبھی ذکر امام حسین کا سودا نہیں کیا ہے. بہت میں کبھی فیس نہیں مانگتا ہوں. آپ اپنی خوشی سے جو مجھے دے دیں گے میرے لیے وہ تبرک ہوگا, لیکن میں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا, میں طے نہیں کر سکتا. اور میں یہاں آیا ہوں اور دنیا بھر میں جاتا ہوں, میں کبھی بھی امام حسین کے ذکر کی قیمت طے نہیں کرتا ہوں. اور یہ مجھے پسند بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے اس طرح کی بات بھی کرے کہ آپ امام حسین کا صدقہ, ان کے صدقے پوری دنیا پڑ رہی ہے, تو ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں. تو اگر ہمیں ان کے صدقے کے طور پہ کچھ بھی دیا جائے گا امام حسین کے, وہ ہمیں قبول ہے, لیکن ہم سودے بازی نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں کر سکتا اس طرح کی کوئی بات, آپ کو جو دل چاہے آپ دینا چاہیں دے دیجیے گا. تو ان کا ٹھیک ہے. پھر ہم لوگوں نے بہتر سے بہتر یہ کیا, ظاہر سی بات ہے. تو وہ ہوا اور میں پھر گیا وہاں پہ. جب میں وہاں گیا تو میرے جانے سے پہلے وہاں پر ایک خبر عام کر دی گئی, اور وہ یہ کہ تورا پڑھتے ہیں, لکھنؤ سے آ رہے ہیں. لکھنؤ کا مطلب تورا, کیونکہ مطلب لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے, جبکہ وہ امن کا شہر ہے, تہذیب کا شہر ہے, لیکن سنی شیعہ کے حوالے سے تھوڑا بدنام بھی ہے لکھنؤ. اب تو حالانکہ سب ختم ہو چکا ہے وہاں, پہلے کبھی رہا کرتا تھا سنی شیعہ جھگڑا. تو انہیں نے کہا لکھنؤ سے آ رہے ہیں تو تورا پڑھیں گے, تو اور وہ پورا سنیوں کا مجمع ہوگا, اہل سنت ہوں گے وہاں پہ سب, اور اس میں خالی ایک تنہا مقرر میں کہ شیعہ. تو سب لوگوں نے وہ بڑے فکر مند ہو گئے کہ یار تورا پڑھ دیں گے تو, اور وہ سارے کمشنر اور سارے سرکاری عہدیدار کے بھی ہماری نوکریاں اور سب خطرے میں نہ پڑ جائیں, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے یہاں پر, کچھ ایسا نہ پڑھ دیں. تو میں جب ایئرپورٹ پر پہنچا, باہر نکلا, تو عام طور پہ ایک دو لوگ آتے ہیں ریسیو کرنے کے لیے, لیکن وہ پوری کمیٹی آئی تھی ریسیو کرنے کے لیے. دراصل وہ ریسیو کرنے نہیں, سمجھانے کے لیے آئے تھے مجھے, تاکہ ان کو سمجھانے پہلے بتا دیں, تاکہ وہاں کوئی بات نہ ہونے پائے. نہیں اسکرپٹ نہیں دیا. ابھی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اس وقت تو کچھ نہیں کہا. نثار احمد صاحب تھے, کمشنر تھے وہاں کے کلکتے کے, وہ بھی تھے, سب لوگ تھے, وہ سیکرٹری تھے اس ادارے کے. تو راستے میں ایک جگہ چائے کے لیے ہم لوگ رکے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ کہنا ہے سرکار آپ سے, جی بتائیں, کہ آپ سے گزارش ہے تورا نہ پڑھیے گا آپ. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ میں تورا پڑھتا ہوں؟ میری کم سے کم 700-800 تقاریر انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, ایک دو نہیں, 700-800. اور آپ یہ نہیں کہ فلاں والی تقریر فلاں شہر کی آپ دیکھیے, جہاں سے آپ کا دل چاہے دیکھیے آپ اور سنیے. اگر یہی چائے کے درمیان ہی فیصلہ ہو جائے گا آپ کیا پڑھتے ہیں. تو بولے کہ نہیں میں معافی چاہ رہا ہوں, کہ مجھے کیونکہ علم نہیں ہے, مجھے لوگوں نے بتایا ہے صاحب کے بارے میں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, بتانے والے تو بہت کچھ بتاتے ہیں, آپ عملی طور پہ دیکھیں. انہوں نے پھر وہ ایک تقریر میری لگائی, اس میں موبائل پر اپنے کھولی اور یوٹیوب پر سرچ کیا. تو اتفاق کی بات تھی, وہ میں سہارنپور میں ایک بڑے اجتماع میں چوراہے پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہا تھا. تقریباً 50,000 کا مجمع میرے چاروں طرف, جہاں تک نظر جا رہی تھی صرف کیمرے کی مجمع تھا. اور میں ایک اسٹول پہ کھڑا ہوا, کرتا پہنے ہوئے کالا, اور تقریر کر رہا تھا. وہ عاشور کی تقریر تھی اصل میں. تو اس میں امن کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہا تھا. وہ جیسی انہوں نے سنی, 5 منٹ خالی سنی, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے میرے ہاتھوں کو چوما اور سینے سے لگایا, کہنے لگے معافی چاہ رہے ہیں قبلہ, ہمیں غلط بتایا گیا تھا. اور اس کا کمیٹی سے کہا کہ قبلہ کا ہم لوگوں نے جو وقت تھا 10 منٹ رکھا تھا, سب کے لیے 10 منٹ کی تقریر تھی. بولے اب مجھے نہیں پتا دوسروں کا وقت کا کیا ہوگا, قبلہ 1 گھنٹہ بولے گا. بولے آپ کو 1 گھنٹہ تقریر کرنا ہے. اور یہی ہوا کہ میں نے وہ 1 گھنٹہ وہاں تقریر کی, اور وہ تقریر انٹرنیٹ میں موجود ہے. وہ تعریفیں, وہ ستائش ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں, ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا ہے. مولانا اصل میں ساری چیز ہے لیک آف نالج, جی بالکل, علم نہ ہونا, جہالت, چاہے وہ مذہب ہو, چاہے کلچر ہو, یا کچھ بھی چیز ہو. لا علم انسان جو ہے جب پتہ نہیں ہوتا نا, تو وہ اپنے ذہن میں ایک تصور پیدا کر لیتے ہیں, ایک خیال پیدا کر لیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر ہم پڑھیں اس کو تو اس میں کافی چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل, میں یہی بات کہنے جا رہی تھی کہ جہالت اور سیاست نے لوگوں میں دوری پیدا کی ہے. اپنے ایک تو جہالت تو اگنورنس ہے, مگر سیاست کے اپنے ایجنڈاز ہیں. اور جیسے کسی بھی ملک میں ہم جائیں, اس ملک کا کلچر, اس کی زبان, اس کے سوچنے کا انداز, اس کی سائیکالوجی مختلف ہوگی. اب جب کوئی کسی جگہ بھی جائے, جب تک ان کی سائیکالوجی, کلچر, ان کے طور طریقے کو نہیں سمجھے گا تو ان کا کمیونیکیشن بھی صحیح ہوگا. تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بھائی وہ کیسے سوچتے ہیں, اور ہم کھلے دماغ سے ان کو سوچیں اور سنیں. اور پھر جب کمیونیکیشن آپ کا سسٹم شروع ہو جائے تو وہ یہ محرومیاں اور غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
اس میں مجھے ایک چیز میں آپ دونوں سے چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر ضرور جو میں سوچ رہی ہوں اس کو درست کیجیے یا اس میں آپ کو کچھ ایڈ کریں، ڈاکٹر شفیق آپ سے بھی اور جسٹس عامر آپ سے بھی، عابد رضا نقوی صاحب. تو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے ہم نے بڑوں سے بھی سنا کہ ہر کسی کو ہر ایک ٹاپک پہ بات کرنی لوگوں کے لیے، مجلس کے لیے، یعنی زیادہ میسز کے لیے اجازت نہیں ہونی چاہیے. صرف ان لوگوں کو ہونی چاہیے جن میں فہم، فراست، جن کی با علم بھی ہو، اس کے ساتھ ان میں ڈیپتھ بھی ہو. کیونکہ میں نے ہم ابا سے اور اپنے تایا ان سے سنا کرتے تھے کہ جو کم ظرف ہے وہ علم کو غلط استعمال کرتا ہے. تو کچھ ایسا سنتے تھے کہ علم بھی اعلیٰ ظرف کو ہی ملنا چاہیے، اس کو کم ظرف کو علم بھی مت دو، وہ اس کو غلط استعمال کر لے گا. اور آج مجھے لگتا ہے شاید یہ بات درست ہو، کیونکہ بہت سے لوگ جو علم ہونے کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں تو نیگیٹو استعمال کرتے ہیں، اور ایک کم نالج ہونے پہ یا اس کی جو ڈیپتھ ہے یا اس پہ اس کا جو امپیکٹ ہے آنے والے وقت میں اس کو فورسی نہیں کرتے، اور وہ کام کر جاتے ہیں جو لوگوں کے درمیان میں ڈیوائڈ کرتا ہے یا لوگوں میں کو متنفر کرتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ کچھ بات کریں. میں تو یہ کہوں گا کہ علم ایسی چیز ہے کہ آپ کی ذہن کو کھولتا ہے، آپ کی سوچ کو کھولتا ہے، پازیٹیو آپ کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ پازیٹیو وے میں دیکھیں، اینالائز کرنے کی صلاحیتیں دیتا ہے. تو جب تک علم نہیں ہوگا تو آدمی کی صلاحیتیں بھی نہیں ہوتی. اچھا، دوسری چیز یہ کہ کسی چیز کے بارے ہم کہیں کہ یہ کلچر کے لوگ یا وہ کلچر کے لوگ ایسے یا ویسے، جب تک ہم اسٹڈی نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا. بالکل. اور کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی کلچر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اچھی چیزیں نہ ہوں. کہ آپ اپنا میسج دیجیے کچھ ہمارے جانے سے پہلے. آپ ہمارے پاس یہاں آئے ہیں ٹورانٹو میں، تو ایک ہمارے جو دیکھنے والے پاکستان تک دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کراچی میں بھی. سر ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بس میں تو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محبتوں کو عام کرو، محبتوں کو محسوس کرو، محبتوں کو جیو اور محبتوں کو فروغ دو. ان کو 8:30 بجے وہاں سے نکلنا ہے، ان کا لازم وہاں پہنچنا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس کو یہاں پہ بہت اچھی ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے، مگر ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ اجازت لینی پڑے گی. اچھا، بہت بہت شکریہ. اور میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی دنیا کی نعمت محبت، پیار، خلوص، سچائی، ایمانداری اور نیک اعمال ہے. بالکل. اور دنیا کے ہر مخلوق اللہ نے پیدا کری ہے، ہر ایک کے ساتھ پیار، محبت، عزت، احترام سے پیش آؤ. میں اس میں کچھ ایڈ کر دوں، جانے کیوں یہ میں اپنا احساس پلیز میں، مجھے ایسے لگتا ہے خدا نے ہمیں جب پیدا کیا تو ہمیں سب کچھ، ہر علم ہمارے اندر، اب ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی بات مختلف لگے، ہر علم ہمارے اندر اتار دیا، ہمیں وہ چپ لگا کے بھیجا، اور ہم سارا وقت اس دنیا میں بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہاں نہیں، وہ اس کو نہیں جھانکتے جہاں سب کچھ موجود ہوتا ہے. تو سب سے پہلے خود کو جاننا بہت ضروری ہے. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم انسان ہیں. وہ انسان جس کو اللہ نے جب تخلیق کیا تو اللہ نے کہا کہ یہ مجھے بہت عزیز ہے، اشرف المخلوقات کہا، اور انہوں نے شیطان کو اس پہ ناراض کیا کہ تم اس کو، جو کہ ان کی اتنی عبادت کرتا تھا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو، جب اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. ہمیں اتنا پوٹینشیل ہے، اتنی کیپیسٹی، اتنا علم، اگر ہم خود کو پہچان لیں گے ہم اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے، اور جب ہم اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو یہ سب کھلتا چلا جائے گا.